ہر بندہ اپنی امانت کے اندر خیانت کرنا وہ اس کو چلاکی سمجھتا ہے، وہ اس کو ذہانت سمجھتا ہے، وہ اس کو سیاست کا نام دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز کا، ایک ایک امانت کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے معاشروں کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم نے امانت کو صرف مال کی حد تک محصور کر دیا ہے کہ امانت ہوتی صرف مال میں ہے، باقی چیزیں تو حکومت تو امانت ہی نہیں، یہ ادارے تو امانت ہی نہیں، یہ قوم کا خزانہ یہ تو امانت ہی نہیں، یہ قوم کے جو حقوق ہیں جو حکومتوں کے ذمے ہیں یہ تو امانت ہی نہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع حقوق انسانی سے بھرا پڑا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر یہ بھی ایک بڑا حق ہے کہ ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو وہ اس امانت کی حفاظت کرے، اور اس امانت کو جب امانت رکھنے والا اس کا تقاضا کرے بغیر کسی خیانت کے اس امانت کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، فمن کانت عندہ امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا، کہ جس انسان کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہوئی ہے وہ جس کی امانت ہے اس کو اس کے مالک کی طرف ادا کرے اور اس مالک کی طرف لوٹائے۔ محترم ناظرین کرام، امانت صرف مالی چیز نہیں ہوتی، امانت منصب بھی ہوتا ہے، امانت عہدہ بھی ہوتا ہے، امانت مالی چیز بھی ہوتی ہے، امانت کسی کا اعتماد بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں امانت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، منصب ہے، عہدہ ہے، مال ہے کسی کا، ہر چیز کو امانت سمجھ کر نہیں اپنے ذاتی مفادات کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں امانت کا تصور ہی ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ حکومتوں میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کا پورا ٹائم نہیں دیتے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ وہ جتنی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کو ادا کرنے کا حق ہی نہیں ادا کرتے، یہ خیانت کر رہے ہیں۔ حکومتیں وہ معاملات میں کرپشن کر رہی ہیں، یہ خیانت ہے۔ لوگ جو اعتماد دیتے ہیں اس اعتماد کے اندر خیانت، اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ خیانت ہے۔ لوگوں نے حق دیا ہے کسی کو، آپ نے وہ حق اس کا لے کر دوسرے کو اٹھا کر دے دی ہے، یہ خیانت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں دن دہاڑے سرے عام بانگے دول ہو رہا ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، یہ امانت کی حفاظت عزت والے پرامن معاشروں کی ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ چیز، یہ بنیاد ہے اس کی، پرامن معاشروں کی بنیاد، پورے امن معاشرے قائم ہی اس پر ہوتے ہیں، اور ان بنیادوں کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے مسلمان توڑ رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنی امانت کے اندر خیانت کرنا وہ اس کو چلاکی سمجھتا ہے، وہ اس کو ذہانت سمجھتا ہے، وہ اس کو سیاست کا نام دیتے ہیں۔ نہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، انہیں رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے اور جواب دہی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک ایک چیز کا، ایک ایک امانت کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم جو حکومتی وسائل کو اپنی ذاتی چیزوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے وسائل کو اپنے گل چھڑے اڑانے کے لیے اور اپنی جو ہے نا وہ آسائشوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ امانت ہے، اور امانتوں کے اندر خیانت ہو رہی ہے، اور یہ خیانت ہر بندہ ہی کر رہا ہے۔ کون بچا ہوا ہے اس خیانت سے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیانت والے تصور کا بھی جڑ سے خاتمہ کر دیا، اور آپ نے فرمایا من کانت عندہ امانت، او کائنات کے لوگوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی اور رسول ماننے والوں، آپ کو اپنا مقتدی اور پیشوا سمجھنے والوں، جس کے پاس امانت ہے وہ کوئی ادارے کا سربراہ ہے، وہ حکومت کا سربراہ ہے، وہ کسی تنظیم کا سربراہ ہے، وہ کسی خاندان کا سربراہ ہے، وہ کسی جو ہے نا وہ ایک چھوٹی چیز کا ذمہ دار ہے، جو کچھ اس کے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی وہ ان پر امین ہے، اور وہ ان کی امانتوں کا حق ادا کرے صحیح معنوں میں۔ ہمارے معاشروں کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم نے امانت کو صرف مال کی حد تک محصور کر دیا ہے کہ امانت ہوتی صرف مال میں ہے، باقی چیزیں تو حکومت تو امانت ہی نہیں، یہ ادارے تو امانت ہی نہیں، یہ قوم کا خزانہ یہ تو امانت ہی نہیں، یہ قوم کے جو حقوق ہیں جو حکومتوں کے ذمے ہیں یہ تو امانت ہی نہیں۔
تو اس سے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے، روکا ہے اس بات سے، اور امانتوں کی حفاظت اور امانتوں کی جواب دہی کا شعور پیدا کرنے کا تصور دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں ان امانتوں کو ان کا حق سمجھ کر ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور امانت داروں تک ان کی امانتیں پہنچانی چاہیے دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ، اور یہ شعور ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھنا چاہیے کہ ان امانتوں کا حساب ہم نے پروردگار کی عدالت میں دینا ہے، اور اگر امانت صحیح معنوں میں ادا نہ ہوئی تو اس کا جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں یہ جو رہنمائی ہے، بڑی عظیم الشان ہدایت اور بڑی عظیم الشان رہنمائی ہے۔ اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے معاشروں کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات، ارشادات اور تعلیمات پر چلنے کی اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔